جی حدیث نمبر ہے 808۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ وہ طواف میں حجر اسود کے پاس آئے، پھر اس کو بوسہ دیا اور کہا بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ دے سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کے سبب یہ سیاہ ہو گیا۔ اب اس کا نام ہی اسود ہے۔ اسود سیاہ رنگ کو کہتے ہیں عربی میں، اور حجر پتھر کو کہتے ہیں۔ حجر اسود کالا پتھر یہ لگا ہوا ہے خانہ کعبہ کے دروازے کے بائیں جانب کونے میں۔ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے تو ان کے ساتھ زمین پر اتارا گیا تھا، اور ایک وہ پتھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، چکور سا انسانی شکل کی انسانی سر کی شکل کا تھا، ایک چکور پتھر جس سے 12 چشمے پھوٹے تھے، اور وہ عصا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا سانپ بن جاتا تھا معجزانہ طور پہ اللہ کے حکم سے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، تو اس کو خانہ کعبہ کے دروازے کے بائیں جانب کونے میں نصب کیا گیا، علامت کے طور پر کہ یہ یہاں سے طواف شروع ہوگا۔ طواف چکر کاٹتے ہوئے وہاں سے شروع کیا جاتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے بھی استلام کیا جا سکتا ہے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو بوسہ دینے کو کہتے ہیں۔ اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کو شروع کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے حجر اسود کی سیدھ میں جا کے، اور پھر وہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے، اور پھر واپس خانہ کعبہ کے گرد گھومتے ہوئے جب حجر اسود کی سیدھ میں آتے ہیں تو ایک چکر پورا ہو جاتا ہے۔ یوں 7 چکر جب گائے جاتے ہیں تو ایک طواف خانہ کعبہ کا مکمل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا ہماری شریعت میں ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو حضرت مقام ابراہیم کا پتھر بھی جنت سے آیا ہوا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے، وہ ان کے یعنی تعمیر کے لیے اتارا گیا۔ تو حجر اسود وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، اور یہ وہاں پہ نصب کیا گیا، اور اس کے بارے میں آتا ہے جنت کی یاد دہانی کے لیے اتارا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اس سے ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے، یا اس پتھر کے اوپر بیٹھا کرتے تھے جنت میں، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ ہی زمین پر بھیجا گیا تاکہ یاد دہانی رہے، اور انہوں نے اس کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں نصب کیا، اور یہ پھر علامت بن گیا اس بات کی کہ یہاں سے خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا جائے گا۔ تو انبیاء اکرام نے بھی اس کو بوسے دیے ہیں، حجاج اکرام بھی اس کو دیتے ہیں بوسہ، عمرہ زائرین بھی، اور اس کی فضیلت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن حجر اسود اس حال میں آئے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگی، اور یہ اپنے بوسہ دینے والے کے حق میں گواہی دے گا کہ اللہ اس نے مجھے بوسہ دیا تھا، اس لیے اس کے گناہ معاف فرما، اور اس شخص کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے۔ اس طرح سے بہت سی روایات فضیلتیں ملتی ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے کی۔ تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا تو انہوں نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر اپنے نبی کو میں نے تجھے بوسہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا۔ یہاں پہ ظاہر پتھر ہے، وہ کوئی سننے والی، سماعت رکھنے والی کوئی حصی چیز تو ہے نہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو مخاطب کر کے یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ حجر اسود کو بوسہ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہے، بلکہ یہ اس لیے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، جہاں پہ جو عمل ہمیں شریعت سے مل جائے وہ کیا جائے گا، جہاں نہیں ملے گا وہ نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ قبروں کا طواف کیا جا رہا ہوتا ہے، قبروں کے سرانے اور پائنتی پہ رکھے ہوئے پتھروں کو بوسے دیے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی بزرگ ہستیوں کی قبریں ہوتی ہیں یا جس کسی کی بھی جن سے عقیدت ہوتی ہے، تو یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے، بلکہ شریعت میں اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر کے طواف کو شرک قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ کھلا شرک ہے، اور شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ حجر اسود کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنے سواری پر سوار تھے اور چھڑی سے حجر اسود کو چھوا،
اور پھر اس چھڑی کو بوسہ دیا. اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ اگر حجر اسود پہ لگ جائے تو آپ اپنے ہاتھ کو بوسہ دے سکتے ہیں. بعض لوگ وہاں پہ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دے لیتے ہیں، اور وہ اس کو استلام سمجھتے ہیں. یعنی استلام ہوتا ہے کہ آپ نے ہاتھ سے چھو لیا پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیں. یہ بھی اتنی ہی فضیلت رکھتا ہے. یا کوئی چیز آپ کی لگ گئی ہے حجر اسود کو، اس کو آپ بوسہ دے لیں تو یہ بھی اتنی ہی فضیلت رکھتا ہے. یا حجر اسود کو ہی چوم لیا جائے، بوسہ دیا جائے تو بھی اس کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. لیکن صرف اشارے سے ہاتھ کو چوم لینا، اشارہ کر کے، یہ عقیدت تو ہو سکتی ہے اپنی، لیکن سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اس پہ وہ فضیلت کا اجر اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ملنے والا ہے جو کہ استلام یا بوسہ دینے پہ ہے. اور وہ فضیلت یہ ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کا جب بھی کوئی حاجی یا عمرہ زائر جاتے ہیں وہاں پہ حج کرنے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لیں. خواتین خاص طور پہ یہاں پہ بہت مشکل میں پھنس جاتی ہیں. وہاں پہ اس قدر ہجوم ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے کہ مشکل ہی بہت ہو جاتا ہے خواتین کا آگے بڑھ کر بوسہ لینا. مردوں کی دھکم پیل ہوتی ہے، پھر اپنے پردے کا احتیاط کرنا، خیال رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے علماء کرام اکثر یہ کہتے ہیں خواتین کو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کوئی فرض تو ہے نہیں کہ آپ وہاں جا کے اس کا بوسہ لینے کے لیے اتنے نامحرموں سے ٹکراتی پھریں اور اپنے پردے کا بھی خیال نہ رکھیں، تو بہتر ہے آپ بوسہ نہ لیں. اس طرح سے بھی فتویٰ دیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے جب انسان اتنی دور سے اتنا سفر کر کے گیا ہو، اور خواتین کو تو عبادت اور نیکیوں کا شوق بھی زیادہ ہوتا ہے، ذوق بھی رکھتی ہیں، ان کا دل چاہتا ہے آئے ہیں تو ہر سعادت لے کر جائیں، حاصل کر کے جائیں. آئے ہیں تو اب یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. کس کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ یہ سعادت حاصل کرے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں؟ تو ان کے لیے ایک آسان سا حل ہے، ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے، اور جو بھی عمرہ زائر یا حج کے لیے جائے اس کو لازمی ہمیں بتانا چاہیے کہ اگر آپ خواتین بوسہ لینا چاہتی ہیں بغیر کسی دھکم پیل کے، بغیر کسی مشقت اور مشکل میں، تکلیف میں پڑے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر اذان سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے وہاں پہ صرف خواتین کو بوسہ دلایا جا رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے خانہ کعبہ کے طواف کی جگہ پہ مطاف صف بندی کر دی جاتی ہے نماز کی. ابھی اذان نہیں ہوئی، صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ مردوں کو ایسے صف بندی کرواتے ہیں کہ ایک مرد دوسرے کے بازو کو پکڑ کے، یعنی اپنی بازو اس کے اندر حائل کر کے کھڑا ہوتا ہے، دوسرا یوں صف بندی، ان کے درمیان سے کوئی گزر نہیں سکتا. وہ اپنی صف کی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نے یہاں نماز پڑھنی ہے پہلی صف میں، کیونکہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو پورا اندازی کرنے لگو تم آپس میں. ہر کسی کو شوق ہوگا کہ تو وہاں خانہ کعبہ میں ویسی نماز کی فضیلت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک نماز کا اجر 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے. اور پھر پہلی صف کی فضیلت بھی وہاں پہ اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے وہ پہلی صف ان کی باندھ دی جاتی ہے پھر تقریباً 1 گھنٹہ پہلے. اور پھر اس وقت میں حجر اسود کے پاس کسی مرد کو آنے نہیں دیا جاتا ہے، صرف خواتین آ رہی ہوتی ہیں لائن میں اور بوسہ لے کے آرام سے جا رہی ہوتی ہیں. کوئی دھکم پیل نہیں ہوتی، کوئی مشقت نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں ہوتی. اور اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے، اسی وقت میں اگر آپ خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف سے جائیں حجر اسود کے قریب تو وہاں سے جلدی اور آسانی سے بوسہ لیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لائن دوسری طرف لگی ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ کی باری آنے تک اذان ہو جائے اور پھر وہ حجر اسود کا بوسہ لینا بھی بند کر دیا جاتا ہے. تو اس کی آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ سعادت زندگی میں بارہا نصیب کریں کہ آپ جو بھی جائیں ہمارے گھروں میں سے، ہم خود بھی جائیں، اللہ ہمیں بھی لے جائیں، بار بار بلائیں اپنے گھر پہ، تو یہ ضرور اس کو بھی بتائیں کہ آپ نے اذان سے 1 گھنٹہ پہلے، نماز سے نہیں، جماعت سے نہیں، اذان سے 1 گھنٹہ پہلے کوشش کرنی ہے وہاں پہ جانا ہے. اور اس لائن میں یا تو کھڑے ہو جائیں، کوشش کریں، اگر چھوٹی آپ کو لگ رہا ہے کہ آ جائے گی باری تو آسانی سے لیں، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے یا آپ سے اتنا صبر نہیں ہو رہا ہے، زیادہ جلدی ہے، تو آپ خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف سے جائیں اور آسانی سے، آرام سے، تحمل کے ساتھ جا کر آپ بوسہ لے سکتی ہیں. اور وہاں پہ خواتین ایک دوسرے کو دھکے نہیں دے رہی ہوتی جیسا کہ مرد کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ بوسہ لینے لگا ہوتا ہے، دوسرا دھکا دیتا ہے، وہ کہیں پہنچ جاتا ہے، وہ بوسہ لے کے چلتا ہے. تو خواتین آرام سے تحمل سے لے رہی ہوتی ہیں، تو کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے باری آ ہی جانی.
ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں اس کا وہاں پہ پھر بے پردگی کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا، سعادت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ لازماً اس بات کو سے ہمیں دوسروں کو بھی آگاہ کرنا چاہیے۔ جی یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ حالت احرام میں بوسہ لیا جائے یا نہیں، کیونکہ وہاں پہ حجر اسود میں پہ خاص قسم کی خوشبو ملی ہوئی ہوتی ہے، اور محرم کو یعنی حالت احرام میں جو شخص ہے اس کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ ہاتھ لگائے گا، اگر حجر اسود کا استلام کرے گا تو اس کے ہاتھ کو خوشبو لگ جائے گی، اگر وہ بوسہ لے گا تو ظاہر ہے اس پہ تب بھی خوشبو کا اثر ہوگا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ وہاں پہ غلاف کعبہ پہ بھی خوشبو لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ خوشبو خود کو نہیں لگا رہے ہوتے، اور نہ خوشبو لگانے کی نیت سے آپ وہاں پہ یہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو از خود کہیں سے لگ جائے، وہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشبو دھونے کے بعد بھی باقی رہ گیا تھا اس کا اثر، آپ نے اس کو کوئی حکم نہیں لگایا کہ اب اس کو اتارنا لازمی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس کے بارے میں فرماتی، یعنی یہاں سے ہم تھوڑی سی گنجائش لے سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ سے پہلے پتہ نہیں کتنے لوگ بوسہ لے کے جا چکے ہوتے ہیں، تو وہ اس کا اثر ویسے ہی منجمد ہو چکا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ فوراً لگائیے خوشبو اور فوراً آپ آ کے بوسہ لیں، یا پھر آپ ایسا کریں کہ جب حالت احرام میں نہ ہوں، یعنی عمرہ پورا کر کے اپنا حالت احرام کی پابندیوں سے یعنی آپ نکل چکے ہیں، پھر آپ آرام سے بوسہ لے لیں۔ ظاہر کافی دن ہوتے ہیں ہمارے پاس وہاں ٹھہرنے کے لیے نا، عمرہ تو ایک ہی دن میں مکمل ہو جاتا ہے، تو آپ تب بوسہ لے سکتے ہیں، تو تب یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ حالت احرام میں احتیاط ہی بہتر ہے، تو نہ بھی لیا جائے بعد میں لے لیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو حجر اسود کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور ہمارے ہندو لوگ جو ہیں نا، ہندو مذہب کے، ان کے ہاں بھی ایک کالا پتھر ہوتا ہے، وہ اس پہ نذرانے چڑھاتے ہیں دودھ کے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی تو وہاں پہ پتھر کی پوجا کرتے ہو نا خانہ کعبہ میں، نعوذ باللہ، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم اس کی پوجا نہیں کرتے، ہم اپنے نبی کی سنت سمجھتے، صرف اسے بوسہ دیتے ہیں، کسی نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید صحیح معنوں میں سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ان لوگوں کی بھی ہمت ہوتی ہے جو وہاں پہ چلچلاتی دھوپ میں 1 گھنٹہ پہلے نماز سے صف بندی کر کے کھڑے ہوتے ہیں، پہلی صف کا نماز کا اجر حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں ہر ایک کسی کے حصے میں نصیب فرمائے۔